سیالکوٹ اور آس پاس کے علاقوں میں وقفے سے موسلادھار بارش، 335 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ شہری علاقوں سے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے واسا اور SWMC متحرک۔ گجرات میں بھی وقفے سے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، نالا ڈیک، دریائے چناب، دریائے توئی اور نالا پلکھوں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیراعظم کے مشیر ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عوام 9 مئی کے راستے پر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ PTI والے کہتے ہیں کہ فلاں کو گرفتار کر لیا تو یہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں۔ کیا مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، حنیف عباسی اور دیگر جیل میں نہیں تھے؟ اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ مغرب ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے۔ جنگ کے بعد ایران پاکستان مزید قریب آ گئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان ایران یکجان دو قالب ہیں، دونوں ممالک دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب کا نقصان ہوا۔ بادل پھٹنے، فلیش فلڈ، طغیانی اور سیلاب سے پاکستان کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خیبر پختونخوا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بے شمار گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ گرین گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا چیلنج ہے جس سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو ان کی فلڈ ریویو میٹنگ ہوتی ہے اور مانسون بارشوں کے حوالے سے جو جائزہ اجلاس ہوتا ہے اس کی چند لمحات پہلے صدارت کی، جس میں چیئرمین NDMA جنرل نام حیدر صاحب نے ستلج اور دیگر مقامات پر سیلابی صورتحال ہے، مکینوں کے تحفظ کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس بریفنگ۔ چیئرمین NDMA نے کہا بہت سے پنجاب کے اضلاع بھی طغیانی کی زد میں ہیں، ممکنہ طغیانی کے باعث متعلقہ اداروں کو الرٹ رکھا ہوا ہے۔ مصدق ملک بولے اس وقت دریاؤں میں سیلاب اور طغیانی آئی ہوئی ہے، ستمبر کے آخر میں مانسون کا آخری اسپیل آئے گا، اگلے سال مانسون سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ تمام شہروں میں اور تمام علاقوں میں اگلے سال کی پلاننگ اس مانسون کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے۔ اگلے سال ہمیں ریسکیو کی بات نہیں، پریونشن کی بات کرنی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف سمبازا بلوچستان کے علاقے میں کارروائی، بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرنے والے 47 دہشت گرد جہنم واصل، زیادہ تر دہشت گرد افغانی تھے۔ کارروائی 7 سے 9 اگست کے دوران کی گئی۔ بارڈر پر فتنہ الخوارج کے جہنم واصل زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھیں۔ مارے جانے والے 15 روز بعد بھی افغانستان ان جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے نہیں آیا۔ دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی سائٹ پر گلتی سڑتی رہیں۔ گزشتہ روز بارڈر پر افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ تیر بالا میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن۔ ساجد نامی فتنہ الخوارج کے سرغنہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دیر بالا میں فتنہ الخوارج کے خلاف گزشتہ 3 دنوں سے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ DPO اپر دیر کے مطابق علاقہ کلیئر کرنے تک سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پولیس اور CTD کی ستائش۔